جی ہمارے پاس قرآن کے مختلف ترجمے اور تفاسیر ہوتی ہیں. جی جی. اب مختلف تفاسیر میں جو ہے وہ ڈفرینٹ اسٹوریوں سے ریلیٹ کیا جاتا ہے ان کے میننگس کو. تو ہم ان کی اصل روح تک کس طرح پہنچ پائیں گے اور کس طرح ہمیں وہ مطلب ہمیں سینس ہوگا اس کا؟ دیکھیے آپ مختلف تفاسیر پڑھ رہے ہیں نا، تو جو بھی آیت ہوتی ہے اس کے پیچھے ایک آیت ہوتی ہے، اس کے سائڈ میں نا لوگ تفاسیر لکھتے ہیں، اور مختلف اسکالرس کی مختلف تفاسیر ہوتی ہے، مختلف لوگوں کی مختلف تفاسیر. تو جو آیت کی جو ٹرانسلیشن ہے وہ تو اس اللہ کے کلام کا اس کا ترجمہ ہے، لیکن جو تفاسیر پڑھ رہے ہیں آپ تو وہ تو اس آدمی کا کانسیپٹ ہو گیا، اللہ کی بات تو نہیں ہے نا. لیکن وہ مس گائیڈ کرتا ہے. نہیں ایک منٹ، ابھی مس گائیڈ کر رہا ہے، گائیڈ کر رہا ہے تو وہ بات ہو جب آپ کو گائیڈنس پتہ چلی، جب یہ کلام کی آیتوں کا مکان بدل کے اگر چیز سامنے آئے گی تو پتہ چلے گا وہ بیچاروں سے کیا ہوا. اگر دیکھیں نا، جب تک اگر آپ کو سامنے مس گائیڈ اور گائیڈ دی، انہوں نے تو کیا ترجمہ لکھا اور اس کے بعد تفاسیر لکھی اور پھر ایک جملہ ایک اور لکھتا ہے واللہ اعلم. میں نے یہ مطلب لکھ دیا ہے، باقی اللہ زیادہ جانتا ہے. مطلب میں یہ کہہ کے جا رہا ہوں، مانو تو مطلب تم سے میں نے پہلے ہی کہا تھا اللہ عالم، میں نے تو ایسے ہی اپنی طرف سے کہہ دیا، باقی اللہ جانتا ہوں. یہ میرا اپنا جو چھوٹی سی عقل ہے، جو میں تھوڑا بہت سمجھ سکوں، میں لکھ کے جا رہا ہوں. تو یہی قیامت کو ان کے سامنے رکھ دی جائے گا جو لکھ گئے. آپ نے یہ پوچھا کہ وہ تفاسیر جو ہیں وہ خود کانٹرڈکٹری ہیں آیات سے. اگر ایک آدمی نے ترجمہ کیا ہے اور اس کے بعد تفاسیر لکھیے تو آیات دیکھیں، پہلی بات تو قرآن میں لکھا وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا. سورہ 25 سورت ہے فرقان. اوکے شکریہ. سورہ فرقان 25ویں سورت ہے، اس کی 33 آیت. وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا. اور تیرے پاس وہ کسی مثل کے ساتھ نہیں آتے، لیکن اللہ کہتا ہے ہم حق کے ساتھ آتے. وَأَحْسَنَ تَفْسِير، احسن ہم تفسیر کر رہے ہیں. احسن تفسیر کا مطلب بہت ہی بہترین تفسیر، اس کے علاوہ بھی لوگ تفاسیر کر رہے ہیں. تو میرا کہنا یہ ہے جب اللہ کی آیات خود احسن تفسیر ہے تو لوگوں کو تفسیر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں بنایا، اس سے زیادہ آسان زبان میں کون سمجھا سکتا ہے اس کلام کو؟ یعنی ترجمہ کیا تک اجازت ہے، جیسے میں نے کوشش کی ہے. اس سے زیادہ آپ جتنا آپ لکھ رہے ہیں وہ آپ بولے چلے جا رہے ہیں، وہ آپ کی کتاب ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا. تو کسی مثل کے ساتھ تیرے پاس نہیں آتے سوائے حق کے ساتھ ہم آ جاتے ہیں، وہ احسن تفسیر کر دیتے ہیں، بہترین تفسیر کر دیتے ہیں. تو آیات خود احسن تفسیر ہیں، اس پہ مزید تفسیر کرنے والے کو پتہ ہی نہیں، اس کو سمجھ نہیں آیا شاید اللہ کیا آیت پہ لکھ رہا ہے، تو یہ سمجھے تبھی کر رہا ہے وہ. پھر قرآن میں ایک جگہ لکھا ہے افلا، سورہ نساء 4 اس کی 82 آیت ہے، افلا یتدبرون القرآن، کیا پس یہ قرآن پہ غور نہیں کر رہے؟ ولو کان من عند غیر اللہ، اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے ہوگا لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، کہ اگر یہ قرآن جیسے انہوں نے ایک ترجمہ کیا کسی مفسر نے، اس کے بعد اس کی تفاسیر لکھی، کہہ رہا ہے اگر یہ قرآن پہ غور نہیں کرتے، اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے ہوگا، یہ تفاسیر اللہ کی طرف سے تو نہیں ہے، فی اختلافاً کثیر، اس میں اختلاف کثرت سے ہوگا. یہ خود اللہ کہہ رہا ہے کہ اس آدمی کی تفاسیر میں اختلاف کثرت سے مل جائے گا آپ کو. ایک ہی آدمی کی بات کر رہا ہوں میں، کیونکہ وہ غیر اللہ کا ہے. تو ہر غیر اللہ کی بات، چاہے وہ کتاب تفاسیر ہو کسی آدمی، چاہے وہ بائبل ہو، چاہے وہ بھگوت گیتا ہو، چاہے گیتا ہو، چاہے ویستا ہو، دنیا کی ہر کتاب جو اللہ غیر اللہ ہے اس میں تفاسیر، اس میں اختلاف کثرت سے ہوگا. کوئی بھی آدمی 100% ایگزیکٹلی بات کہہ نہیں سکتا سوائے اللہ کے. تو ہر اللہ کی آیت جو ہے، ایک آیت جو ہے مکان بدل کے دوسری آیت کی تفاسیر خود کر رہی ہے. سمجھ، یہ اللہ نے طریقہ کار بتایا. تو یہ آپ کیسے پہچانیں گے کہ کون؟ آپ خود دیکھ لیں ایک آیت. دیکھیں ہم کسی کو یہاں غلط کہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. میں کہوں وہ غلط ہیں، صحیح ہیں، سب اپنے اپنا اکاؤنٹ اعمال نامہ پیش کریں گے. آپ کے ذہن میں اگر آیتوں کی معنی ہے، اس کی روح ہے ساتھ، تو وہ آپ کو ڈے آف ججمنٹ میں آپ کو بخشوا دے. کسی کی تفاسیر ہے، آپ اس سے اس کو جج کر لیں کہ اس کے مطابقت میں ہے، کیونکہ اس سے بھی اس آیت سے جواب دینا ہے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں، کوئی بھی میرا بلیف ہے، اور کوئی بھی اس کو کوئی بزرگ، آپ میں نہیں گھبراتا کسی انسان سے، کیوں میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رکھا ہے، خاتم النبی نہیں ہے الہ سوائے اللہ کے، محمد اللہ کے رسول خاتم النبی نے. کوئی بھی انسان
other than اللہ کی آیت نہیں سمجھا سکتا کوئی بھی انسان جب تک کہ اللہ واضح نہ کرے. اور جیسی اس نے اپنے الفاظ قلم اٹھایا اللہ کی آیت کے اوپر, میں نہیں مان سکتا وہ اللہ کی ہے. اللہ اجازت کیسے دے گا کہ آپ اللہ, ورنہ محمد رسول اللہ نہیں لکھ کے چلے جاتے اتنی تفاسیر جس کے بارے میں آپ اللہ ان کے سے منسوب ہیں ساری کتابیں. یہ یاد رکھیے گا بات, کبھی بھی نہیں کوئی کہہ سکتا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ان سے سب لوگوں نے منسوب کیے, چاہے انہوں نے کہا ان کو چین ہے بڑے سچے تھے ان کے, میں ڈاؤٹ نہیں کر رہا, مطلب یہ نہیں کہہ سکتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, کیونکہ آپ خود سوچیں اللہ تعالیٰ کا کلام خود سیلف ایکسپلینیٹری ہے, خود احسن تفسیر ہے. پھر کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے. سورہ قمر 54, 17, 22, 30, 40 4 دفعہ اللہ تعالیٰ کی بات کو بار بار کہہ رہا ہے کہ ہم نے تو قرآن کو نصیحت حاصل کرنے آسان کر دیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا. کیوں کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ تو اللہ تعالیٰ تو آسان کرے دے رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی تفسیر کی ضرورت ہے, اس فلانی چیز کی ضرورت ہے, ہمیں وہ نہیں سمجھ میں آ سکتا, کیا نہیں سمجھ میں آ سکتا. تو وہ ان کو اصل میں سمجھ میں یوں نہیں آیا کہ یا تو اللہ کی بات سمجھ میں نہیں آئی. ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور محمد شیخ کے چینل کو سبسکرائب کیجیے. گھنٹی کے آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی بر وقت نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں.